فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون صدق الله العلي العظيم۔ صدر محترم علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار التکلیف والمحن اور دار الامتحان بنایا ہے۔ یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس لیے یہاں تو امتحان ہوگا۔ حالات پہلے بھی آتے رہے ہیں، اس امت پر بھی ہر طرح کے حالات آئے، اور آج بھی امت حالات میں گھری ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ حالات تو آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف ڈال کر، کبھی مالوں میں کمی آئے گی، کبھی جانوں میں کمی آئے گی، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے۔ ان حالات میں جو لوگ ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو لوگ صبر و استقامت کے ساتھ رہنے والے ہیں، اے نبی آپ انہیں بشارت سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبت کے دن ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے فیصلے سے آئے، اس میں بڑی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوا کرتی۔ ایک جگہ فرمایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پچھلی قومیں جن حالات سے گزری ہیں، ان حالات سے گزرے بغیر تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پچھلی قوموں پر آئے تھے۔ ان کے اوپر تنگیاں آئیں، سختیاں آئیں، کیسے کیسے حالات آئے، اور ان کو حالات کی بھٹی میں جھنجھوڑ دیا گیا، وہ زلزلوا، جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے اوپر سچے ایمان لانے والے وہ بھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسا نہیں کہ انہیں اللہ کی مدد کا یقین نہیں تھا، لیکن ابھی مدد نہیں آئی تو کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد بس قریب ہی آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حالات تو آئیں گے۔ اس امت کے اوپر طرح طرح کے حالات پہلے بھی آ چکے ہیں، اور آج سے زیادہ خطرناک حالات آ چکے ہیں۔
جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے 21ویں صدی، اس کے بعد سے ہی پوری دنیا کے اندر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حادثہ ہوا، حادثہ تو کرایا گیا، وہ تو ایک بہانہ تھا، لیکن اس کے بہانے مقصد کیا تھا؟ عالم عرب کے اندر لاکھوں گھر ویران کر دیے گئے، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، کتنے ماؤں کی جگر گوشے کی لاشیں تڑپ گئیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ آپ حضرات اخبارات کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کس عزم استقلال کے ساتھ وہ فرعون کی طاقت دندناتی ہوئی آئی تھی ایک غریب ملک کے اوپر کہ چند دنوں میں ان کا کام ختم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ادھر چند سالوں سے ملک شام کے اندر بھرے پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا، ویران کر دیا گیا، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ آج یہ امت یہ تمام اقوام عالم کے ظلموں کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور چند سالوں سے ہمارے ملک کے اندر بھی جو حالات جس تیزی کے ساتھ خطرناک روح اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے آپ کے سامنے، ایسے میں بڑی رہنمائی ملتی ہے ان آیات سے، اور دل کو قوت ملتی ہے۔ اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ان حالات کے یہاں تک پہنچنے میں ہماری بدعمالیوں کا بھی یقیناً دخل۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ آج مسلم معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات تو پہلے بھی آئے تھے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے امتحان لیا جاتا رہے گا، لیکن ہم ان حالات میں کرے کیا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھے اس پر کچھ عرض کرنا ہے۔ حالات دنیا میں آتے ہیں کبھی بطور سزا کے، چنانچہ فرمایا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ۔ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت اور ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہوں کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے ہیں، بہت سی یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ ایسے حالات لاتے ہیں متنبہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کہ رک جاؤ، جو اپنی منزل ہے اس طرف چلو، تم غلط سمت میں جا رہے ہو۔ اور کبھی حالات آتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کے اوپر، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر، ان کی ترقی کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے امتحان لیا، اور قرآن پاک کے اندر اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جن کڑے اور مشکل حالات سے اور جن قربانیوں سے انہیں گزارا گیا، ایک دو نہیں بہت ساری قربانیوں سے تسلسل کے ساتھ گزارا گیا، اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تمام قربانیوں کے اندر اور امتحانات کے اندر پورے اترے تو ان کو وہ تمغہ بھی دیا گیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، وترکناہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا، بعد والوں میں رہنے دیا، قیامت تک ان کا ادب و احترام یہودیوں کے یہاں بھی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی ہے، اللہ نے یہ دنیا میں انعام دیا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو جب سمجھا رہے تھے تو قوم نے تنگ آ کر کہا کہ اے لوط، اگر تم کہنے سننے سے باز نہ آئے، یہ ٹوکا ٹوکی سے باز نہ آئے، تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر سنگسار کر دیں گے، تمہیں ہم رجم کر دیں گے۔ کیا قصور تھا؟
اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اچھی بات بتا رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ سلوک ہو رہا ہے، سنگسار کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کو انہی قوم نے دھمکی دی کہ اگر آپ کہنے سننے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کہ ان کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، یا یہ کہ تم ہمارے ملت کے اندر لوٹ آؤ، گھر واپسی کر لو۔ پہلے بھی ہوا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ نے فرما دیا تھا لنہلکن الظالمین، ہم ان ظالموں کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ صرف اس کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو پہلے لوگوں کو بھی امتحان لے چکے ہیں، ان کو بھی آزما چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جان کر رہے گا کہ کون اپنے ایمان کے اندر کھرے اور سچے ہیں اور کون اپنے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اللہ تو پہلے ہی سے جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر ابتلاعات کے ذریعے اور حالات کے اندر رکھ کر کے کھرے کھوٹے کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی کے اندر حضرات صحابہ کرام کے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن ان کے سینوں کے اندر ایمان پک رہا تھا، چٹان کی طرح پختہ ہو رہا تھا کہ ظلم کی انتہا کر دی، لیکن زبان پر اللہ ہی کا نام ہے، ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کی آبیاری یہ فرماتے ہیں، حق کی تربیت فرماتے ہیں، مخالف حالات کے اندر فرماتے ہیں، لیکن آگے اللہ نے دھمکی بھی دے دی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو برے برے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کا ناطقہ بند کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم گرفت نہیں کریں گے؟ ساء ما یحکمون، اگر وہ یہ سوچتے ہیں، اگر یہ تجویز کرتے ہیں تو ان کی بہت بری تجویز ہے، اللہ ان کی بھی گرفت فرمائیں گے۔ تسلسل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب فرعون کے دربار سے ان کے قتل کا پروانہ اور ان کے قتل کا حکم نافذ کر دیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کو بچانے کے لیے اسی حال میں اسی وقت مصر سے نکل پڑے، اور مدین تک پہنچتے پہنچتے کتنے دن میں پہنچے، بھوکے پیاسے پیدل سفر کرتے ہوئے مدین تک پہنچے۔ کیسے کیسے حالات سے گزارا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، پھر وہاں سے وہ مصر کے دربار کے اندر پہنچے، اور پھر وہاں قید کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ کتنے ان قید خانے کے اندر رہے، آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے سے ان کی تربیت بھی فرما رہے تھے، ان کے درجات کو بلند فرما رہے تھے۔ تو یہ حالات تو آئیں گے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ان حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم ان ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ صرف نبیوں کے ساتھ نہیں، ان کی امتوں کے ساتھ بھی آئے۔ قرآن کے اندر سورہ بروج کے اندر قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یمن، ملک یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ذو نواس، جو مشرک تھا، بت پرست تھا، اور جو توحید پرست تھے ان کا دشمن تھا۔ تو اس کا ایک مدار المہام تھا، وہ تھا ساحر اور جادوگر، جو بادشاہ کے انتہائی مقرب تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہلوایا کہ میں چونکہ بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں اپنی ذمہ داری کو کما حقوق ادا نہیں کر سکتا، میں دربار میں حاضری نہیں دے سکتا، تو آپ ایسا کیجئے کسی نارمل لڑکے کو میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ میں اس کو اپنا فن جادوگر میں کچھ سکھلا دوں جو آپ کے کام آتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک نارمل لڑکوں کو بھیجا اس مقصد کے لیے۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جب جاتا تھا تو راستے میں ایک راہی پڑتا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مذہب انتہائی بہت ہی مختصر لوگوں کی زندگی کے اندر صحیح مذہب تھا، تو ایک راہب تھا جو سچا عیسائی تھا، اور اس وقت کا وہی مذہب اسلام تھا۔ تو یہ بچہ اس راہب کے پاس جاتا، اس کی باتوں کو سنتا، اس کو اچھی لگتی، اس کے بعد پھر وہ جادوگر کے پاس جاتا۔
پھر جادوگر کے پاس سے جب واپس آتا گھر آنے کے لیے تو راستے میں پھر راہب کے پاس جاتا، اس کی باتوں کو سنتا اور اس کے بعد گھر آتا۔ تو اس طرح جب جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہاں اس کو تاخیر ہوتی، اس کی پٹائی ہوتی، پھر جب گھر آتا تو یہاں اس کی پٹائی ہوتی تاخیر ہونے کی وجہ سے۔ تو اس نے ایک دن اس راہب سے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ ایسا کرو، جب تم سے پوچھے کہ دیر کیوں ہوئی تو کہہ دینا کہ وہاں ہم کو روک لیا تھا کسی کام سے اس لیے دیر ہو گئی، یہاں بھی یہی بہانہ کر دینا کہ کسی کام سے ہم کو روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ایک دن وہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کا راستہ بند ہے، کوئی نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے آ سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ آج ذرا آزمایا جائے کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ راہب کا دین سچا ہے تو ایک پتھر اٹھا کر اس نے اس سانپ کو مارا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے وہ سانپ مر جائے تاکہ لوگوں کا آنا جانا چالو ہو جائے۔ خدا کرنا ایسا کہ وہ سانپ اور اژدہا مر گیا۔ تو اب اس کی شہرت ہوئی کہ تو بڑا باکمال بچہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، چونکہ وہ اپنے دین کے اندر مخلص تھا، وہ کامل ایمان والا تھا، اب اس نے جو کوڑھی ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کرنا شروع کیا، جو مادہزاد نابینا ان کا بھی علاج کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے اس کی شہرت ہوئی۔ تو بادشاہ کا ایک دربار کے اندر ایک مصاحب تھا جو نابینا تھا۔ تو جب اس نے سنا تو اس کے پاس ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر گیا اور کہا کہ آپ میرا علاج کر دیجئے تو یہ سارا مال میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ علاج میں تو کرتا نہیں ہوں، شفا تو اللہ دیتے ہیں، اگر تم ایمان لے آؤ اور میں دعا کروں گا تمہیں شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب جو جب دربار میں گیا تو بادشاہ دیکھ رہا تھا یہ تو نابینا تھا، یہ آنکھوں والا کیسے ہو گیا؟ پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو بتا نہیں رہا تھا۔ جب اس نے بتایا تو اب بادشاہ نے اس بچے کو بلوایا، اس سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، اتنا کمال تم نے حاصل کر لیا جادوگری کے اندر کہ لوگوں کو تم نابینا لوگوں کو تم بینا کر رہے ہو، اکوڑیوں کو صحیح کر رہے ہو۔ کہ میں کچھ نہیں کرتا، یہ سب میرا رب کرتا ہے۔ کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہ جو میرا ہے اور تمہارا رب ہے وہی رب ہے۔ تب اس کو کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو بتا نہیں رہا تھا۔ جب بہت اس کے اوپر زیادتی کی ظلم کیا، ٹارچر کیا، تو اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ راہب کو بلوایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے اس مذہب سے پھر جاؤ اور ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ راہب نے انکار کر دیا تو اس کو وہیں پر قتل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد اس نابینا جو بادشاہ کا مصاحب تھا اس سے کہا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ دیکھیے اب ابتلاءات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے کہا، اپنے چند آدمیوں کو کہا کہ بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس کو وہیں سے گرا دینا۔ جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے دعا کی، اللہم اکفنیہم این شئت من حیث شئت، اے اللہ آپ جس طرح بھی چاہیں مجھے ان کی شر سے میری حفاظت فرما لیجیے۔ تو اللہ نے پہاڑ کے اندر زلزلہ پیدا کیا جس سے وہ سب کے سب گر کے ہلاک ہو گئے اور یہ واپس چلا آیا دربار کے اندر۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا کیا ہوا؟ کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو پھر چند آدمیوں کو ساتھ میں لگایا کہ جاؤ اس کو گہرے سمندر کے اندر غرق کر دینا، چھوٹی کشتی پر لے جا کر۔ وہ لوگ لے گئے۔ جب اس کو غرق کرنا چاہتے پھر اس نے دعا کی، اللہم اکفنیہم من حیث شئت، اے اللہ آپ جس طرح بھی چاہیں مجھے ان کے شر سے میری حفاظت فرما لیجیے۔ وہ سب غرق ہو گئے، یہ پھر چلا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہوئے؟ کہا وہ سب غرق ہو گئے۔ اس بچے نے کہا کہ اس طرح تو مجھے قتل نہیں کر سکتے، جیسے میں بدلاتا ہوں ویسے قتل کرو تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک بڑے میدان کے اندر شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، سارے شہر کے لوگوں کو، اور مجھے سولی کے اوپر لٹکایا جائے، اور میرے ترکش میں جو تیر ہے اس تیر کو چلے پر رکھ کر کے یہ کہہ کے مارا جائے کہ بِإِذْنِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، اس غلام کے رب کے نام سے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، شہر کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ شہرت تو اس کے پہلے بھی تھی، اب جب یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلوایا تو بچہ مر گیا۔ جب بچہ مر گیا تو اس میدان کے اندر جتنے لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ کا اقرار کر لیا، اللہ کا اقرار کر لیا، اور سب بت پرستی سے تائب ہو گئے۔ بادشاہ تو اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اور سب مسلمان ہو گئے۔
اب بادشاہ کے مشائبوں نے کہا کہ حضور جس کا خطرہ آپ کو تو وہی سامنے آ گیا۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ ہر شاہراہ کے موڑ پر ایک بڑا گڈھا کھودا جائے، اس کے اندر آگ جلائی جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا گیا کہ سب سے کہو جو کلمہ سے نہ پھرے اس کو آگ میں گرا دیا جائے۔ ایک جم غفیر آگ کے اندر کود گیا، کسی نے بھی کلمہ سے پھرنا گوارا نہیں کیا، سب نے اس کلمے کے اوپر جان دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت جس سے گود میں بچہ تھا، جب وہ آگ کے پاس آئی تو اس کو تردد ہوا، تو اس بچے کو اللہ نے گویائی بخشی، اس نے کہا اماں تم کیا تردد کر رہی ہو، یہ آگ نہیں یہ باغ ہے۔ اب وہ عورت اس بچے کے لیے کود گئی۔ ایسا کودنا تھا کہ وہ آگ بھڑکی ہے اور یہ سب چاروں طرف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، اور آگ بھڑکی اور سب کو جلائے خاکستر کر دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، امتحانات تو پہلے بھی آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیسے ستایا گیا، اور طائف کے اس وادی میں، اس میدان میں کس طرح آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، کیا حال ہوا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ پھر مکہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی کبھی سکون سے نہیں رہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے۔ اس خندق کے موقع پر ایک متحدہ محاذ بنا کر کے مشرکین مکہ نے، جو جنگجو قبیلے تھے، ان کے لڑاکا دستوں کو ساتھ لے کر، اور مدینہ کے اندر کے یہود اور باہر کے یہود، خود مدینہ کے منافقین، سب نے ایک متحدہ محاذ بنایا ہوا تھا، اس جذبے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ ہے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مسلمانوں کو نیست نابود کر دیں گے۔ کیسے حالات تھے؟ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن تحت ارجلکم، جب یہ لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے بھی آ رہا تھا اور تمہارے نشیب کی طرف سے بھی آ رہا تھا، یعنی چاروں طرف سے آ رہا تھا، اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے حلق کو آ گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور ان کو ہلا ڈالا گیا حالات کے اندر رکھ کر کے۔ ان حالات کے اندر بھی مسلمانوں نے کیا کیا؟ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس میں ہماری بد کرداری کا، بد عملی کا بھی بہت بڑا دخل ہے، جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے۔ ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں ہیں؟ ان حالات کے تناظر میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ ہم اللہ کی طرف مزید رجوع ہو جائیں۔ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی رحمت سے کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبکم عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، بڑھتے 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 اتنا گناہ ہو جائے کہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں، تو میں اس سے بڑی رحمت لے کے ملوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، یعنی میں سب کو بخش دوں گا، سب کو معاف کر دوں گا۔ ایسا معاف کرنے والا اور ایسی مغفرت والا اللہ ہے، ہماری توبہ کا، ہماری استغفار کا منتظر ہے۔ تو کیا ہمارے اندر بھی یہ تحریک پیدا ہو رہی ہے؟ ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، اور ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ کیا ہماری مساجد کے اندر، آبادی کے اندر کچھ تناسب بڑھا، کچھ اضافہ ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جمعہ والے پنجگانہ پر آ جاتے، پنجگانہ والے تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے بن جاتے، اللہ کے سامنے رونے والے بن جاتے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جاتے، جو اپنے جو خرافات ہیں، جو فاضل کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہم بچا لیتے۔ ہماری یہ تقریبات ہیں، اس کے اندر کچھ کٹوتی کر لیتے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ تک کے سوچئے، کچھ فرق پڑا ہے؟ ہماری تقریبات جو کا تو ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ ہماری غفلی اپنی جگہ جو کا تو ہے۔ ایسے میں اگر ہم زندہ ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی رحمت، اس کا کرم ہے۔ وہاں حکم یہ ہے، قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور اپنے رب کی طرف توبہ کے ذریعے رجوع کرو اور اس کی پوری تابعداری اختیار کرو، یہ حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ ان حالات کے اندر ہم اللہ کی طرف مزید رجوع ہو جائیں، اس لیے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی طرف نفرت اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ کے لیے بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، اور پل میں کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ نفرتیں محبت سے بدل سکتی ہیں۔ اس ملک کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ وہی اللہ جس نے تاتاریوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا تھا، ملک کا ملک انہوں نے ویران کر دیا تھا، اس زمانے کے بعد جب ایک لوگوں کی جماعت گئی اس طرف، دیکھا دور سے ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو وہاں پہنچے ہیں، ان کے حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا، وہ انسانی ہڈیاں تھیں۔ یہ جس شہر کے اندر جو حملہ کرتے تھے تو وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، بے انتہا انسانوں کو قتل کیا تہ کیا ہے، لیکن پھر اللہ نے انہی سے کام لیا، انہی کو ہدایت سے نوازا، وہی مسلمان بنے اور دین کے خدام بنے۔ ہائے ایا روش تاتار کے افسانے سے، ہائے ایا یروش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو نفرت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے ہماری بدعمالی کے نتیجے میں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اعمال کو درست کر لیں، اپنے ایمان کو ہم صحیح کر لیں، تو پھر انشاءاللہ وہی اللہ ان کے دلوں کے اندر ہماری محبت بھی ڈال دیں گے۔ اللہ نے ہر انسان کو جانی صلاحیت بھی دی ہے، مالی صلاحیت بھی دی ہے، اور اوقات کی نعمت بھی دی ہے۔ یہ جان اور یہ مال اور ہمارے اوقات یہ کہاں صرف ہو رہے ہیں؟ کہاں صرف ہونا چاہیے تھا اور کہاں صرف ہو رہے ہیں؟ مال یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حضرات صحابہ کے پاس جب مال آیا، انہوں نے اس کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو انتہائی سختی کے زمانے میں، غربت کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں یہ غزوہ ہوا تھا، تقاضا تھا، آپ نے چندہ کی ترغیب دی کہ لاؤ اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 100 اونٹ میں لوازمات کے چندہ میں دیا، آپ نے پھر ترغیب دی، یہ اور کون لاتا ہے؟ پھر انہوں نے 200 اونٹ دیے میں لوازمات کے، اس کے بعد 300 اونٹ دیے، 600 اونٹ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ دیے جس سے 50 گھوڑے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 دینار دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے اظہار فرما رہے ہیں، فرماتے آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اگر کوئی عمل نہ کرے یعنی فرائض کے علاوہ تو ان کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ اللہ نے ان کو ایڈوانس معاف کر دی، ان کے پاس مال تھا، اس مال کو ذریعہ بنایا ہے آخرت کو اختیار کرنے کا۔ ایک مرتبہ ایک غریب صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت ہے، میرے پڑوسی کا، وہ درخت ٹیڑھا ہے، وہ میرے آنگن میں جھکا ہوا ہے، جب اس کی کھجور توڑنے کے لیے وہ چڑھتا ہے تو کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، جس سے میرے بچے اٹھا کر اسے کھا لیتے ہیں۔ وہ شخص اس درخت پر سے اتر کر آتا ہے، میرے بچوں کے ہاتھ میں کھجور ہوتی ہے تو ہاتھ پہ سے چھین لیتا ہے، اور اگر منہ میں رکھ لیتے تو منہ میں انگلی ڈال کے نکال لیتا ہے۔ اب غریب آدمی بیچارہ، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کھجور کا مالک تو بہرحال وہی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے اس سے کہا بھائی تم یہ درخت اس شرط پر دیتے ہو کہ جنت پر تمہیں ایسا اس سے اچھا درخت ملے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ درخت بہت محبوب ہے، میں اس کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال مالک تو وہی تھا۔ اب خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی یہ سن رہے تھے، وہ مالدار صحابی تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو کہا یا رسول اللہ اگر کوئی دوسرا آدمی وہ درخت خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے تو کیا اس کے لیے وہی وعدہ جنت کا ہے؟ کہاں اس کے لیے وہی وعدہ ہے جنت کا۔ گئے اس کے پاس کہ بتاؤ کہ تم اپنا وہ درخت کسی قیمت فروخت کرنا چاہتے ہو، فروخت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا بہت سارے خریدار میرے پاس آئے، میں نے کسی کو فروخت نہیں کیا۔
اب کوئی قیمت پر تم بیچ سکتے ہو؟ کہا پہلے قسم کھاؤ۔ کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ کہا 40 درخت لوں گا، 40 درخت۔ انہوں نے کہا ایک ٹیڑھے میڑے درخت کے بدلے میں 40 درخت؟ کہا چلو تیار ہوں۔ کہا قسم کھاؤ؟ کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ پھر گیا کہ نہیں میں نہیں بیچتا۔ کہا تم قسم کھلا چکے ہو، اب تم اس سے پھر نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اس شرط پر دوں گا کہ 40 کے 40 درخت ایک جگہ پر ہوں۔ انہوں نے کچھ دیر تک سوچا، اس کے بعد کہا ٹھیک مجھے یہ بھی منظور ہے، یہ شرط منظور ہے۔ وہ درخت خریدا اور آ کے یا رسول اللہ یہ درخت آپ کی نظر ہے۔ ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس باغ تھا، وہی ان کا مال تھا، تو انہوں نے اس کو ذریعہ بنایا جنت کو خریدنے کا۔ جنت میں درخت ملے گا تو جنت نہیں ملے گی؟ مدینہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، میٹھے پانی کی، اور جو میٹھے پانی کا کنواں تھا وہ یہود کا تھا، بئر روما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کون ہے جس کو خرید کے مسلمانوں کے اوپر اس کو وقف کر دے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا کنواں خریدا تھا اور اس کو وقف کر دیا تھا۔ تو اب جتنے لوگ اس کے اندر پانی پئیں گے اس کنویں کا، کیا صدقہ جاریہ کے طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے عمل میں نہیں پہنچے گا؟ تو میرے بھائیوں، ان حضرات نے اپنے مال کو ذریعہ بنایا ہے آخرت کی کمائی کا، اور آج یہ امت اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہی ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں یہ امت کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ نہ ہماری جانوں کے استعمال کا رخ اللہ کی طرف ہے، نہ ہمارے مالوں کے استعمال کا رخ اللہ کی طرف ہے، نہ ہمارے اوقات کا رخ استعمال کا اللہ کی طرف ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان پریشانیوں میں، ابتلاءات کے اندر ہم ذرا سنبھل جاتے، ہماری غفلت دور ہو جاتی، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے، ہماری مسجدوں کی حاضری ہماری پختہ ہو جاتی اور غفلت ہماری چھٹ جاتی۔ ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا، دین کے تقاضوں پر خرچ ہوتا، اور جہاں بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے وہاں ہم تھوڑی کٹوتی کر لیتے۔ ہمارے اوقات دعاؤں کے اندر، ذکر کے اندر اور اللہ سے لو لگانے میں خرچ ہوتے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے ماحول کے اندر ہم کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کا فیصلہ کیسے بدلے گا؟ تو میرے بھائیوں یہاں سے یہی گزارش کی جاتی ہے، جو اصل اس کا مقصد ہے یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں ہر حال کے اندر اپنے اللہ سے لو لگانا ہے۔ حالات اللہ ہی بدلیں گے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا حالات نہیں بدل سکتے۔ کسی کے اندر دشمنی دل کے اندر اور کسی کے دل میں محبت، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے ڈالنے سے آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کر لیں، ہم زندگی کو درست کر لیں، ایمان کے اندر ہمارے پختگی آ جائے، ہمارے اخلاص کے اندر کمال پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال کے اندر کمال پیدا ہو جائے، اور ہم غفلت ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ورنہ میرے بھائیوں اگر ہم اسی طریقے سے غفلت کے اندر پڑے رہے اور اسی ڈھرے پر چلتے رہے، یہ پھر ہم تک چلتے چلے آ رہے ہیں، تو اللہ قرآن نے یہ آیت بھی اس کی بھی دھمکی دی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی اختیار کی، اگر تم صحیح راستے پر نہیں آئے، جس مقصد کے لیے اس امت کو دنیا کے اندر برپا کیا گیا، بھیجا گیا ہے، اگر یہ امت اس مقصد کے اوپر کارگر نہیں ہوئی اور اس مقصد کو اس نے پورا نہیں کیا، تو یستبدل قوم غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ پر دوسری قوموں کے لائیں گے، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ کا اٹل وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو قرآن کے علوم کی اشاعت کرنے والوں کی حفاظت ہوگی، قرآن کے اوپر سچا عمل کرنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اب وہ لوگ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہمارے کمزور ہے اور قرآن کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، وہ اپنی خیر منائیں، تبدیلی آنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اور ہم عزم کریں گے انشاءاللہ اب سے ہم صحیح زندگی گزاریں گے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم فاضل چیزوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کوشش کریں، اللہ آسان کریں گے۔ جب بندہ ارادہ ہی نہیں کرے گا تو توفیق کہاں سے ملے گی؟ ہم نماز بے شک پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی تقریب، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہماری نماز دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، طے کریں، ہم کہیں بھی رہیں گے، ہم نماز وقت سے مسجد کی جماعت سے آ کر کے پڑھیں گے۔ پھر آپ دیکھیے زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، سکون ملتا ہے، ماحول کیسے، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔